کرام حضرت علامہ مولانا مفتی قمر الہدیٰ اشرفی صاحب کو کی طرف کلمات تعارف کیجیے. نعرہ تکبیر، محبت کے ساتھ نعرہ تکبیر دیجیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت زندہ باد. رب تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے الحمدللہ ہم سارے مسلمانوں کو اس بابرکت اور پر رونق محفل میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. رب کائنات اس محفل میں گزارے ہوئے ایک ایک لمحے کے بدلے ہم سب کو کروڑوں نے کیا عطا فرمائے. رات کی تاریکی چھائی ہوئی ہے اور یہ تاریکی مزید تیز ہوتی جا رہی ہے، لیکن بڑے خوش نصیب ہے وہ انسان جو اس رات کی تاریکی میں روشنی کا مینارہ بن کے چمک رہے ہیں. بڑی خوش قسمتی ہم سب گناہگاروں کی کہ وہ لمحات کہ جس میں لوگ خواب غفلت میں سو رہے ہوتے ہیں، وہ گھڑیاں جو لوگ بیکار اور عبث کاموں میں برباد کر دیا کرتے ہیں، ان گھڑیوں اور ان لمحات میں رب کائنات نے ہم سب کو اس محفل میں شرکت کی سعادت عطا فرمائی کہ جو محفل بظاہر دنیا پہ سجتی ہے لیکن اس کا چرچا عرش بری میں ہوتا ہے. ایک خاص موضوع اس پر چند کلمات انشاءاللہ آپ سے عرض کر کے اجازت چاہوں گا. دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے اور ہم سب کو حق سن کر اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع کی طرف آؤں، اسٹیج پر جتنے بھی علماء کرام موجود ہیں، جتنے حفاظ کرام موجود ہیں، جتنے بھی افراد موجود ہیں، ان کی سرپرستی میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں. بالخصوص علماء کرام جو یہاں پر موجود ہیں، کوئی کسی مسجد کا امام ہے، کوئی کہیں کا خطیب ہے، کوئی کہیں جو ہے وہ کسی ادارے کا انتہائی درجے کا طالب علم ہے، تو بڑے بڑے منصب والے افراد یہاں پر موجود ہیں. لہٰذا ان کے سائے میں گفتگو کر رہا ہوں. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان سب کے صدقے میری باتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. عزیزان گرامی، ایک انسان کا جو اپنے نبی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، ایک اپنے نبی کے ساتھ جو رشتہ ہوتا ہے، ایک عام امتی کی جو اپنے نبی کے ساتھ نسبت ہوتی ہے، اس نسبت کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ وہ اپنے نبی کے حوالے سے کوئی ایسی بات، کوئی ایسا کلام جو نبی کی شان کے خلاف ہو وہ گوارا نہیں کرتا. بھلے ادنا سے ادنا انسان ہو، ان پڑھ سے ان پڑھ انسان ہو، جاہل ترین ہی کیوں نہ انسان ہو، وہ اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کوئی ادنا سی گستاخی بھی برداشت نہیں کر سکتا. وہ انسان کوئی بڑا مفکر نہیں ہے، کوئی بہت بڑا محدث نہیں ہے، کوئی بہت بڑا جو ہے وہ کوئی عالم اسکالر نہیں ہے. وہ ایک عام گلیوں کا رہنے والا، عام ریڑیاں لگانے والا، عام لوگوں کے ساتھ جس کا اٹھنا بیٹھنا ہو، وہ بھی اتنی تو سمجھ رکھتا ہے، اتنی تو اس کے اندر فہم و فراست موجود ہے کہ وہ اپنے نبی
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اتنا حساس ہوتا ہے، اتنا سینسٹیو ہوتا ہے، اتنی اس کے اندر ایک ایمان کی چاشنی ہوتی ہے کہ اس ایمان کی چاشنی کے مطالبے پر، اس ایمان کی چاشنی کے تقاضے پر کبھی بھی اپنے نبی کی شان میں ادنا سی گستاخی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ بعض عبادتیں وہ ہیں کہ جو انسان پر پوری زندگی میں ایک بار فرض، کچھ عبادتیں وہ ہیں جو سال میں ایک بار فرض، کچھ عبادتیں وہ ہیں جو دن میں کئی بار فرض ہوا کرتی ہیں، لیکن ایک ایسی عبادت ہے جس کو محبت رسول اور محبت خدا کہا جاتا ہے، جس کو تحفظ ناموس رسالت کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ انسان کی ہر سانس کے ساتھ اس عبادت کا تعلق ہے، ہر سانس کے ساتھ ایک مسلمان سے، ایک امتی سے اس بات کا تقاضا کیا جاتا ہے کہ وہ ہر سانس میں یہ کوشش کرے، ہر سانس میں یہ اس کا جذبہ ہو کہ میری جو سانس ابھی آئی ہے، دوسری سانس کے آنے سے پہلے جو میری سانس ابھی موجود ہے، یہ سانس نیچے سے اوپر کی طرف نہ جائے، لیکن یہ سانس نبی کے نام پر قربان ہو جائے۔ تو یہ تحفظ ناموس رسالت، رسالت کے نام کا تحفظ، شان رسالت کی عزت کا تحفظ۔ ہم وہ نہیں کہ جو ہے وہ صرف یہ نظریہ رکھنے والا ہو کہ جناب اگر کوئی صرف اور صرف ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرے تو ہم اس کے خلاف کارروائی کریں گے، لیکن کوئی حضرت عیسیٰ کے خلاف اپنے لب کھولتا رہے، کوئی حضرت موسیٰ کے خلاف بکواسات کرتا رہے، ہم اسے برداشت کر لیں گے، ایسا نہیں۔ جہاں جہاں رسالت کی شان نظر آتی ہے وہاں پر ادنا سی بھی گستاخی ہو، ایک مسلمان اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اور بالخصوص جب اس ذات کی بات آئے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، بعض تو وہ ہیں جن کو ہم نے کریم بنا لیا ہے، جن کو اپنے کلام کا درجہ دے دیا ہے، لیکن بعض تو وہ ہیں وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ جن کے درجے کو ہم نے سب سے بلند و بالا کر دیا ہے۔ وہ ہمارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ جب آپ کی بات آتی ہے تو یہ معاملہ مزید حساس ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ نبیوں کے نبی ہیں۔ جب ان کے ماتحت اور ان کی ابتدا میں نماز پڑھنے والے جو انبیاء ہیں ان کے خلاف اگر بات ہو، ان کی شان میں ادنا سے بھی گستاخی ہو تو وہ قابل برداشت نہیں ہے۔ تو جو سید الانبیاء ہے، جو امام الانبیاء ہے، جو اماموں کی انبیاء کے مقتدا ہے، ان کی شان میں ادنا سے بھی گستاخی ہو تو کوئی مسلمان کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ اور یہ ساری بات جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ مجادلہ کی اس آیت میں بیان فرمایا۔ اللہ نے فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ وہ قوم، وہ افراد، وہ جماعت، وہ گروہ کہ جو اللہ پر بھی ایمان رکھتی ہے اور یوم آخرت پر بھی ایمان رکھتی ہے۔ ایمان کے حوالے سے جو پہلی چیز ہے اور جو آخری چیز ہے دونوں کو ذکر کر دیا تاکہ درمیان کی ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہو۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ قوم جو اللہ پر بھی ایمان رکھتی ہو، توحید پر بھی جس کا ایمان ہو اور یوم آخرت پر بھی جس کا ایمان ہو، اور اس توحید پر ایمان اور یوم آخرت کے درمیان جتنے بھی ایمان کے مطالبے اور تقاضے ہیں، جتنے بھی ایمان کی شعبے ہیں، ان تمام پر اس
بندے کا ایمان ہو، رسالت کے حوالے سے وہ پکا ہو، قرآن کے حوالے سے اس کے نظریے میں کوئی جھول موجود نہ ہو، تقدیر کے حوالے سے کوئی اس کے نظریے کے اندر کمزوری موجود نہ ہو، ہر نظریے کے حوالے سے، عقیدے کے حوالے سے جو پختہ ہو، جو سچا ہو، جو سچا ہو. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، ایماندار ہو، اللہ پر بھی ایمان کامل ہو، یوم آخرت پر بھی ایمان کامل ہو. ایک طرف ایماندار ہو اور دوسری طرف وہ یہ کام کر لے کہ اللہ کے دشمنوں سے محبت کرنا شروع کر دے، اللہ کے دشمنوں سے پیار کرنا شروع کر دے. ایسا نہیں ہو سکتا. جو اللہ پر ایمان لانے والا ہے اور یوم آخرت پر جس کا ایمان ہے، جو اللہ اور اس کے رسول پر کامل طور پر یقین رکھتا ہے، تو یہ یقین اسے اس بات پر ابھارتی ہے، اسے یہ یقین اس بات کو اس سے مطالبہ کرتی ہے کہ جناب اگر تمہارے سامنے کوئی ایسا بندہ آ جائے جو اللہ کا بھی مخالف ہو، رسول اللہ کا بھی مخالف ہو، اللہ کا بھی دشمن ہو، اللہ کے رسول کا بھی دشمن ہو، تو تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس اللہ کے رسول کے دشمن کو، اس اللہ کے دشمن کو لات مار دینا، اس کو جو ہے وہ پامال کر دینا، اس کی گردن اڑا دینا، اپنے ایمان کو بچا دینا. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ قوم جو آخرت پر اور اللہ پر ایمان رکھتی ہے، وہ قوم ایسا نہیں کر سکتی. تم اس قوم کو ایسا نہیں پاؤ گے کہ وہ کیا کرے، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، اللہ کے دشمنوں سے اور اللہ کے رسول کے دشمنوں سے وہ محبت کرتے ہوئے تمہیں نظر آئے. اور اس کے بعد مزید اللہ نے فرمایا کہ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، کہ ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے، ایک طرف اللہ کے رسول کی محبت ہے، ایک طرف قرآن کی محبت ہے، دوسری طرف اللہ کا دشمن بن کر کے تمہارا باپ تمہارے سامنے آ جاتا ہے، اللہ کا دشمن بن کر کے تمہارا بھائی تمہارے سامنے آ جاتا ہے، اللہ کے رسول کا دشمن بن کر کے تمہارا قبیلہ تمہارے سامنے آ جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اعلان فرما رہا ہے، جو ایمان والا ہوتا ہے، جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو، جس کے دل میں رسول اللہ کی چاہت ہو، جس کے دل میں قرآن کی الفت ہو، جس کے دل میں شریعت کا پیار ہو، وہ بندہ اس کے سامنے، اس کے مقابل اگر اللہ کا کوئی دشمن آ جائے اور وہ دشمن اس کا باپ ہی کیوں نہ ہو، اس کا بھائی کیوں نہ ہو، اس کا کوئی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اس کا قبیلے والا ہی کیوں نہ ہو، وہ اس کی بھی گردن اڑا دیتا ہے، اپنے اللہ کو پھر بھی منا لیتا ہے، اپنے اللہ کو پھر بھی منا لیتا ہے. تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے وہ اتنا پکا ہے، تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے اس کا ایمان اتنا بلند و بالا ہے کہ وہ اپنے سامنے آنے والے کی شخصیت کو نہیں دیکھتا کہ وہ میرا باپ ہے، وہ میرا بھائی ہے، وہ میرا بیٹا ہے، وہ میرا رشتہ دار ہے، وہ میرا قبیلے والا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا، وہ شخصیت کو نہیں دیکھتا، وہ اس کے کرتوتوں کو دیکھتا ہے. وہ اللہ کا دشمن ہے، میرے رسول کا گستاخ ہے یا نہیں ہے؟ اگر رسول کا گستاخ ہے، بھلے باپ ہی کیوں نہ ہو، میں اس کی گردن اڑا دوں گا، لیکن رب کو پھر بھی مناؤں گا. یہ تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے ایمان والوں کا معیار ہے. اور یہ معیار ہم بیان نہیں کر رہے اپنی طرف سے، اللہ نے خود قرآن کریم میں بیان کیا. اللہ نے خود قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ ایک طرف بھائی ہے، اور ایسی کئی مثالیں حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہیں. اس کی شان نزول پہ اگر غور کیا جائے تو امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی